بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، خصوصاً وہ حضرات جو ادویاتی پودوں میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ ادویاتی پودے، ان سے ڈائریکٹلی بھی ادویات بنائی جاتی ہیں اور ان کو مختلف پارٹس کو استعمال میں لایا جاتا ہے اور اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان پودوں سے بہت ساری تقریباً 100% ہومیوپیتھک میڈیسنز انہی پودوں سے بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور خاص طور پہ جو ادویاتی پودے ہیں یہ ایک بہت قیمتی، میں سمجھتا ہوں کہ خزانہ ہے، اور یہ ہمارا ملک پورے کوسٹل ایریا سے لے کے پہاڑوں اور برف پوش وادیوں تک ان سے مالا مال ہے۔ بات ہے ساری ایکسپلور کرنے کی اور لوگوں کو آگاہ کرنے کی۔ ہمارے بہت سارے سائنسدانوں نے کئی سالوں سے کاوشیں کیں اور اپنے اپنے طور پہ انہوں نے مختلف رپورٹس کی صورت میں ہمیں بہت سارے میڈیسنل پلانٹ سے متعارف کرایا۔ تو میں یہ اپنی ضروری یہ ڈیوٹی سمجھتا ہوں، اور اپنے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھے گا وہ انشاءاللہ تعالی اس سے ضرور مستفید ہوگا۔ اور جن لوگوں کو یہ معلومات پسند آئیں پلیز پروگرام کو ضرور آپ اس کو لائک ضرور کریں۔ اور یہ میں بہت لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جانا چاہتا، ایک ایک کر کے ایک ایک میڈیسنل پلانٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ میں نے لیا ہے، اس کو کہتے ہیں آرجیمون میکسیکانا۔ آرجیمون میکسیکانا کو انگلش میں کہتے ہیں پرکلی پاپی، اور اس کا دوسرا نام ہے یلو تھسل۔ اس کی تصویر دے رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو اس کا نہیں پتہ وہ پتہ لگ جائے، کیونکہ یہ پودا عام مشاہدے میں آپ کو پاکستان کے کونے کونے میں آپ کو نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس کو سندھی میں سچی کنڈیری کہتے ہیں، اردو میں اس کا نام ہے ستیا ناسی۔ ستیا ناسی یہ کانٹوں کی وجہ سے لگتا ہے، اور پنجابی میں اس کو کنڈیاری یا کٹسی کہتے ہیں۔ یہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا آرجیمون میکسیکانا، تو یہ پرکلی پاپی ہے، کانٹوں والا پاپی، یعنی یہ جو افیون والا نہیں پودا ہوتا پاپی کا، کتنے پیارے پیارے پھول ہوتے ہیں اس کے بھی بڑے پیارے پھول ہوتے ہیں، پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ یہ اینول بھی ہے اور پیرینیل بھی ہے۔
یعنی اس کی عمر سال بھر بھی ہوتی ہے اور کئی سالوں تک بھی یہ پودا سروائیو کرتا ہے. اور اس کا قد جو ہوتا ہے ہائٹ کوئی 60 سینٹی میٹر کا مطلب ہے کہ کوئی یہ سمجھ لیں کہ 20 انچ، یعنی 20 انچ کا مطلب ہے 1 فٹ 8 انچ یا پونے 2 فٹ تک نہیں، یہ ہو گیا یعنی کہ 20 انچ، ہاں ٹھیک ہے، 1 فٹ 8 انچ تک. اور اس کا بہت زبردست اس کی میڈیسنل اپلیکیشنز ہیں، میڈیسنل ویلیو ہے اس کی، اور خاص طور پہ اس کے آئل جو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو بیرون ممالک میں تو خاص طور پہ امریکہ میں آرجیمون میکسیکانا کو آرنامنٹل کے طور پہ، آرائشی پودے کے طور پہ بھی لگایا جاتا ہے اس کے پھولوں کی وجہ سے. لیکن اس کی ہیلتھ ہیزرڈز بھی ہیں. یہ بہت یہ ستیہ ناسی اس لیے ہمارے اردو میں کہا گیا ہے کہ اس میں ٹاکسک مٹیریل ہوتا ہے، زہریلا پن ہوتا ہے اس کے بیجوں میں، اور اس کے بیج جو ہوتے ہیں ان میں ٹاکسک الکلائڈز ہوتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے اگر یہ جانور بھی کھائیں تو ان کو بھی یہ خاصا یہ پیٹ میں درد اور ڈائریا تک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات فیور اور کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے. اور اس کے بیج اگر مرغیاں کھا لیں تو ان کے لیے بھی یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. بہت ساری فرٹیلیٹیز پولٹری میں دیکھی گئی ہیں. اور اس کے جو خشک پتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ یہ سمجھے زہریلے سمجھے جاتے ہیں. جو لوگ کنڈیاری کو اپنے چارہ میں اگر وہ کتر کے وہ ان کو کھلا دیں جانوروں کو، تو جانوروں کے لیے بھی یہ زہریلا پن ہوتا ہے، ان کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو میری جان یہ آپ کو ہر سائڈ پہ، آپ کو ڈرائی ایریاز میں، روڈ سائڈ پہ، اور ویسٹ لینڈز جتنی بھی ہیں ہماری، ادھر آپ کو فیلڈز میں کنڈیاری آپ کو بہت ساری نظر آئیں گے پودے. یہ ہمارے ہاں بہت جڑی بوٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ اس کی پالینیشن کیسے ہوتی ہے، تو یہ سیلف پالینیٹڈ ہے، خود بخود ہو جاتی ہے، لیکن بیز کے ذریعے شہد کی مکھیاں، بڑا خوبصورت پھول ہوتے ہیں پیلے پیلے، اور شہد کی مکھیاں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی اس کی زرپاشی ہوتی ہے، اور اس طرح یہ پودے بڑھتے ہیں، زیادہ اس کی ریپروڈکشن ہوتی ہے. اور یہ سیلف فرٹائل ہے. البتہ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے درجہ حرارت جو ہوتا ہے نا 5، یہ بڑے سے سردی جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے -5 سے لے کے -10 ڈگری تک بھی اس میں بھی سروائیو کر جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہے بڑا یہ سخت، یعنی ٹراپیکل جو ایریاز ہیں نا، ٹراپیکل، اس میں اس کا یہ پودا ہے بڑا، جہاں شدید گرمی ہوتی ہے، جس کو منطقہ ہارا کہتے ہیں ہم. ہارا ورڈ ہے عربی کا، ہارا مینز گرم،
اور جو منطقہ ہارا ہے بڑا گرم علاقہ، اس میں یہ گرو کرتا ہے، یہ بہت زیادہ اس کو، لیکن اس کی جب افادیت دیکھتے ہیں میڈیسنل، یہ تو ایڈیبل میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں ٹاکسیسٹی ہوتی ہے، یہ زہریلا پن ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کھانا غلط ہے، اس کا سیڈ کو ڈائریکٹ کنزیوم کرنا نہایت نقصان دہ ہے، لیکن اس کے جو بڑی ہی زبردست قسم کا ہمارے، میں نے تو دیکھا ہے کہ جو ٹراپیکل امریکہ ہے، تھرو آؤٹ ٹراپیکل امریکہ میں اس پودے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کی جتنی بھی ادویات بنتی ہیں نا، بڑی بڑی فیکٹریز، ان میں آفیشلی اس کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، اور یہ اینالجیسک ہے، اینٹی سپاسموڈک ہے، یعنی کہ ابھی بتاتا ہوں، یہ بہت زیادہ، یعنی یہ سمجھیں کہ اس کے بے شمار، اور لیکن مینلی ہمارے ہاں جتنی میڈیسنز پین کلرز بنتے ہیں نا، ان پین کلرز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ جس طرح اوپیم پاپی کا ہوتا ہے وہ پین کلر کے طور پہ، تو اس کا بھی آپ یہاں، اور ووپنگ کف جو ہوتی ہے اس میں خاص طور پہ جو یہ نہیں جو کھانسی لگتی ہے بڑی ہی کا، بعض اوقات اس کو بڑی شدید قسم کی کھانسی میں بھی، اور یہ جانڈس جب ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی، اور خاص طور پہ لیور کے لیے، پتے کے لیے، سپلین کے لیے، یہ ان کے لیے یہ بہت کارآمد، اس کا یہ اس کے پتوں سے باقاعدہ ڈرنک بنایا جاتا ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے لیور کی، اور جانڈس کی، اور ووپنگ کف کی، جتنی بھی زیادہ ہیں، تو اس کے جو نرم پتے ہوتے ہیں اور پھول، وہ ہمیشہ لے لیے جاتے ہیں، اور ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے بخار کے اگینسٹ، جو ادویات، اسی طرح کف اور ایستھما میں، جتنا دمہ نہیں ہوتا یہ، اور کھانسی، اس میں بھی یہ استعمال میں آتا ہے، تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی گو ہے، تو ستیہ ناسی، لیکن یہ بیماریوں کی بھی ستیہ ناسی کر دیتا ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے، اسی طرح اور بڑے بچوں کے خاص طور پہ جو بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں، جو the children who are teething، وہ ان کے لیے خاص طور پہ اس سے باقاعدہ دوائی بنائی جاتی ہے، جو دی جاتی ہے بچوں کو، اسی طرح اینٹی ڈوٹ ہے، اور یہاں تک کہ اس کو یہ کینسر کے اگینسٹ بھی، اور سکن کے تو خاص طور پہ جتنی بھی سکن کی ایکسٹرنل بیماریاں ہوتی ہیں نا، ایچنگ ہوتی ہے، جیسے وہ اس کا آئل جو ہوتا ہے وہ مکس کر لیا جاتا ہے سرسوں کے تیل میں مکس کر کے، تو وہ اس ایکسٹریملی گڈ فار ٹریٹمنٹ آف ایچی سکن جو ہوتی ہے اس کے لیے، جو جس میں خارش ہو رہی، خارش والی کے لیے اس کا آئل ایکسٹریکٹ، ان کے بیج کا آئل کو ایکسٹریکٹ کر کے سرسوں کے تیل میں ملا کے، تو یہ مالش کی جاتی ہے، اور بہترین یہ سمجھیں سکن پرابلم، اسی طرح ہیڈ ایک کے لیے بھی یہ ٹریٹمنٹ اس کی، جہاں سکن پرابلمز کے لیے ہے، اسی طرح سر درد کے لیے بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے اس کے آئل کو، اور اس کے علاوہ جو بے شمار اس کے فائدے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جہاں بے شمار ہمیں نوازا ہے نعمتوں سے، اور میں ابھی ایک ایک کر کے یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کا
نام ہی میں نے رکھا ہے پاکستان کے ادویاتی پودے قیمتی خزانہ۔ تو اس سلسلے میں پہلا پروگرام میں آج کانڈیاری پہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام میں نیا پودا ہوگا، نیا خزانے کا، اس میں سے اس خزانے کو ہوا لگاتا جاؤں گا، آپ کی نظر کرتا جاؤں گا۔ آپ سے میری التماس ہے کہ پلیز اگر پروگرام کو پسند کریں تو لائک ضرور کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں یا نہ کریں دعا ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم کی اس آیت اور ترجمہ پر کر رہا ہوں۔ عنوان ہے ہم ساری زندگی مسلمان رہیں۔ پارہ نمبر 9، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 126۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ڈال دے ہمارے دل میں صبر اور موت دے ہمیں مسلمان کر کے۔ صدق اللہ العظیم۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔